کافی زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ تو گئے ہیں ہم جنس پرستی جسے اردو تو میں بولتے ہیں. پاکستانی جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ تعداد میں ہم جنس پرستی کی بنیاد پر کیسز کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر کی جو فگر ہے نا اس میں تو ہم نے ایون افغانستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. جو سب سے زیادہ اسائلم سیکنگ جو لوگ ہیں وہ کیا ہے جو لوگ وزٹر کے اوپر آ کے کیے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آ کے کیے ہیں یا اسکل ورکر کے اوپر. آپ ایجنٹس کے ہاتھوں سے بچیں یا آپ کا مستقبل تباہ کر دیں گے. آپ یو کے اندر کوالیفائڈ سولیسٹرز کو چیک کر کے بیرسٹرز کو چیک کر کے آپ ان کو ڈائریکٹ کیسز دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید اور لیگل فورم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں. ناظرین، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو برطانیہ میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے کیس کیے ہیں، اسائلم کے کیس کیے ہیں، اور ان کی وجوہات بھی بتائی تھی. اور ابھی پارلیمنٹ میں بھی ایک رپورٹ ہوئی ہے، ایف آئی اے نے بھی بتایا کہ کتنے لوگ یہاں پہ اسائلم لے رہے. تو اس پہ ہم ذرا ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، پاکستانی تو یہاں پر جو آفیشیل فگر بھی آ گئے ہیں کہ میرا 10,500 سے زیادہ کی انہوں نے کی ہے، لیکن جو اصل فگر آپ کے پاس ہے، کتنے لوگ اب تک پچھلے 3 سال میں اپلائی کر چکے ہیں؟ دیکھیے، جو سب سے زیادہ لاسٹ ایئر کی جو فگر ہے نا اس میں تو ہم نے ایون افغانستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور سوڈان جیسے ملکوں کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے زیادہ ٹاپ پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، افغانستان قریب ہوتے ہوئے 2,500 نمبر ہم سے پوچھے ہیں. اور دیکھیں اگر جو سب سے زیادہ اسائلم سیکنگ جو لوگ ہیں وہ کیا ہے جو لوگ وزٹر کے اوپر آ کے کیے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آ کے کیے ہیں یا اسکل ورکر کے اوپر. یہ 3 کیٹیگریز کے اوپر خاص طور پر لوگوں نے آ کے اسائلم کے اندر اپلیکیشن جو کیے ہیں. اسٹوڈنٹس کو غلط ایڈوائس کی گئی وہاں پہ ایجنٹوں کے ذریعے، ان کے ہزاروں لاکھوں روپے لگوا کے ان کو یو کے میں بھیجا گیا. ان کے پاس ایونچولی کچھ راستہ نہیں بچا، وہ اس پہ چلے گئے. اسکل ورکر کے اوپر ہم کافی عرصہ سے بات کر رہے تھے کہ آپ ایجنٹس کے ہاتھوں سے بچیں یا آپ کا مستقبل تباہ کر دیں گے. اب لوگ وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے یہاں پہ آ چکے ہیں. 6-8 مہینے کے بعد کمپنیاں بند ہو چکی ہیں اور ان کو پھر یہاں پہ غیر قانونی طور پہ غیر قانونی لوگ جو ہیں وہ ایڈوائس کر رہے ہیں. ایجنٹ مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسائلم کریں. ان کی غلط ایف آئی آر کی رپورٹیں بنائی جا رہی ہیں پاکستان سے، غلط ان کے ڈاکیومنٹس بنوائے جا رہے ہیں، غلط نیوز پیپرز کے اندر ان کے آرٹیکل لگائے جا رہے ہیں، بلکہ ایون انفیکٹ پوری ویب سائٹس بنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہیں بلکہ کافی زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ تو گئے ہیں جو ریلیشن شپ کی بیس کے اوپر کہ ہم ہم جنس پرستی جسے اردو میں بولتے ہیں. پاکستانی جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ تعداد میں یہاں پر ہم جنس پرستی کی بنیاد پر کیسز کر رہے ہیں کہ جی ہمیں سیاسی پناہ دی جائے. بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، بلکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو پہلے کام کر رہے ہیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایجنٹ مافیا سرگرم ہے. یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا کیس کر دیں گے. لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کائنڈلی کنٹینیو کیجیے. ہوم آفس کے فگرز کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا کیا رہے ہیں؟ اور دیکھیں اس میں سب سے زیادہ بتا دیں کہ 10,580 کے قریب 600 کے قریب جو ہے نا اپلیکیشن ہے جو سب سے زیادہ اسائلم سیکرز پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے ڈالا ہے. اس کے پیچھے پھر افغانستان اور باقی ملکوں کی لسٹ ہے. تو سب سے بڑا جو شاکنگ نمبر ہے ہمارے لیے وہ ہے. مگر اگر ہم ان ملکوں سے کمپیئر کریں تو ہمارا ویزا گرانٹ ریشو بھی ان ملکوں سے زیادہ، افغانستان سے ہمارا زیادہ ویزا لگتا ہے اور بھی کافی ملکوں سے زیادہ ویزا لگتا ہے. تو ریشو کے حساب سے ہم لوگ اتنے زیادہ اسائلم نہیں ہے. مگر یہ بات صحیح ہے کہ اسائلم کے روٹ کے اندر اگر آپ اپلیکیشن دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اسائلم جو سیکرز ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ہم جنس پرستی کے اوپر سب سے زیادہ کیسز کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ علاقائی جو سیاست ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کیسز کیے ہیں. مطلب کہ تحریک انصاف کے نام پہ بھی کیس ہو رہے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر میں آپ کو یہ خبر دیتا چلتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی جو ایف آئی آرز پاکستان میں کروا دیتے ہیں. اس بیس پہ تحریک انصاف کا ٹھپا لگوا کے وہ، حالانکہ ان کی کوئی آفیشیل بیکنگ نہیں ہے، لیکن ایجنٹ مافیا جو ہے وہ ان کو مجبور کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایف آئی آر کٹوا کے لائیں تو ہم آپ کو یہ کر کے دیتے ہیں. تو بیرسٹر صاحب، آپ کے سامنے تو کیسز آتے رہتے ہیں، ان کیسز کا مستقبل کیا ہے؟ آپ ان کا مستقبل دیکھیں سچ اور جھوٹ کی بیس پہ ہوتا ہے. جھوٹ کے کیس پر کیس ڈالتے ہیں تو آپ کے نہیں لگتے، آپ ابھی نہیں تو کل کو فیوچر میں پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ماضی کی بات بتاتا ہوں کہ کافی لوگوں نے جب یہ وار چل رہی تھی افغانستان کے اندر، یو ایس کی وار چل رہی تھی، تو وہاں پہ کافی لوگوں نے ہمارے جو کے پی کے سے کچھ لوگ تھے
انہوں نے یہاں پہ کلیم کر دیا کہ ہم افغانی ہیں، اور ایونچولی ان کو وہ بلیو کر لیا گیا، یا ان کو جیسے بھی وہ پیپر مل گئے. ابھی وہ آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی نیشنلٹیاں چینج کر کے وہ اس کے اندر پاکستان لکھوانا چاہتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں رہا. ٹھیک ہے، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو اب ہوم آفس کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے غلط بیسس کے اوپر ڈاکیومنٹیشن لیے تھے. تو اس کے جو لانگ ٹرم نیگیٹو جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سچ کو لے کے چلیں. بے شک آپ کو جلدی میں رزلٹ اچھا نہیں ملتا، مگر فیوچر میں آپ کو ملتا ہے. 20 سے 25 ہزار پاؤنڈ کا ریٹ چل رہا ہے اس وقت ایجنٹ مافیا. ٹیئر 2 ویزا تھا وہ تو اب کافی کرٹیل ہو گیا. ابھی اسٹوڈنٹ کے روٹ پہ مزید یہ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. بی بی سی نے ایک رپورٹ کی تھی جس میں وہ لوگ جو ایڈوائز کرنے کے متحمل نہیں ہیں، بلکہ اس پہ یہ بات کرنی ہے کہ آپ لوگ تو ڈگریاں لے کے محنت کر کے 15 سال 20 سال کی سروس کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں، تو جو یہ ایجنٹ مافیا جو بغیر کسی ڈگری کے یا کسی کوالیفیکیشن کے یہاں کا جو لائسنس ہے اس کے بغیر کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا بڑا ہیلپ فل رہا ہے نالج کو اسپریڈ کرنے میں، نو ڈاؤٹ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم اس کے نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہیں. اور سب سے بڑا جو نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑا ہے امیگرینٹس کے اوپر، جو لوگ باہر سے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بندہ کہتا ہے میں امیگریشن ایکسپرٹ ہوں، امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں، ویزا ایکسپرٹ ہوں یا لائر ہوں، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ریگولیٹڈ بندہ ہے، کوئی پراپر وکیل ہے، سلسٹر ہے یا بیرسٹر ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ امیگریشن کنسلٹنٹ، ویزا ایکسپرٹ یا اپنے آپ کو لائر کہنے سے، کیونکہ لائر ٹرم یو کے اندر جو ہے وہ صرف سلسٹر یا بیرسٹرز کے لیے نہیں ہے، تو اس کو کنفیوز کر کے لوگوں کو یہاں پہ ایڈوائز کیا جاتا ہے. اور یہی جو لوگ ہیں جو زیادہ تر جو کیسز جو بھی آپ کے سامنے جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یا جو اریسٹ ہوئے ہیں، یہ لوگ سلسٹرز نہیں تھے، یہ لوگ بیرسٹرز نہیں تھے، یہ لوگ ریگولیٹڈ لائر نہیں تھے. یہ لوگ غلط اللیگل ایڈوائز کر رہے تھے، فیک ڈاکیومنٹ، فالس ریپرزنٹیشن بناتے ہیں، غلط کیسز ڈالتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو آپ کو پاکستان سے غلط ڈاکیومنٹیشن یہاں سے منگوا کے یہاں پہ آپ کو ہزاروں پاؤنڈ میں چارج کرتے ہیں. اور آپ بلیو کیجئے گا کہ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس بنڈل آف ایویڈنس ہوتی ہے اور ساری کی ساری غلط اور کسی نہ کام کی ہوتی ہے. اور میں نے کہتا ہوں کہ آپ نے کیوں اس کے اوپر بنوائی اور کیوں غلط آپ نے یوز کیا، اور جو کہ بعد میں ان کو پھنسواتی بھی ہے. تو میری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لائر ہوں، آپ چیک کریں کہ وہ کہاں سے لائر ہیں. دیکھیں میں اگر کہہ رہا ہوں بیرسٹر ہوں تو آپ چیک کریں میں کہاں سے ریگولیٹڈ ہوں، کیا میں بار اسٹینڈرڈ بورڈ کے اندر میرا رجسٹریشن نمبر ہے کیا. اور آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے کسی بندے کا پروفائل، اس کی بندے کی ریگولیشن، رجسٹریشن چیک کر سکتے ہیں. اور آپ کسی کو ہزاروں پاؤنڈ دے رہے ہیں. اور میرے پاس لوگ آتے ہیں جی کہ ہم نے، میں کم بینکس کے نام نہیں لوں گا، جو ڈیجیٹل کچھ بینکس ہیں ان کے اندر پیسے ڈال دیے، مجھے میکڈونلڈ میں بندہ ملا تھا یا مجھے کسی اور ریسٹورنٹ کے اندر بندہ ملا تھا، تو اس نے کہا میں لائر ہوں آپ مجھے دے دیں. تو آپ کیسے آپ ہزاروں پاؤنڈ کسی کو پیسہ کر رہے ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے کوالیفائڈ سلیسیٹرز، بیرسٹرز، امیگریشن ایڈوائزر جو ریگولیٹڈ ہیں، جو پراپرلی ریگولیٹڈ ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے. لیکن وہ ایڈوائس جو ریگولیٹڈ آپ جیسے وہ غلط ایڈوائس نہیں کرتے نا. لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو ایجنٹ ان کو سناتے ہیں. آپ لوگ ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں وہ ان کے آج بھی حق میں ہوتا ہے، فائدے میں ہوتا ہے، اور ان کے فیوچر کو بھی ایز پر لا ہوتا ہے. بالکل ایز پر لا ہوتا ہے. جو وہ لوگ کرتے ہیں انہوں نے صرف ان سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کو کوئی اچھا چورن بیچنا پڑتا ہے، جو کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام بھی ہم کریں گے، یہ ڈاکیومنٹس بھی ہم بنائیں گے، یہ ڈاکیومنٹس بھی ہم بنائیں گے. لائرز کا کبھی کام نہیں ہوتا. کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں لائر ہوں اور میں آپ کے ڈاکیومنٹس بناؤں گا، تو بالکل آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لائر نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹا بندہ ہے. اور جعلی سرٹیفکیٹس بھی لوگوں کو دیے گئے ہیں اس کے ٹیئر 2 کے، وہ بھی بہت سارا فراڈ ہوا ہے. ابھی اسکل ورکر ویزا کے اوپر اپلیکیشن لوگ کرتے ہیں اور ہوم آفس سے ان کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ای میل آتی ہے کہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ بھیجا تھا اور جو کاسٹ آپ نے ہمیں دیا تھا وہ فراڈولنٹ تھا، وہ فیک تھا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا؟ آپ کا صرف اپلیکیشن ریفیوز نہیں ہوتا، آپ کو 10 سال کے لیے بین کیا جاتا ہے. 10 سال کے لیے آپ کا فیوچر میں کوئی اپلیکیشن وہ آٹومیٹکلی بین میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح وزٹر ویزا کے اوپر بھی اکثر لوگوں کے جب پاکستان سے یا اور دوسرے ملکوں سے لوگ اپلیکیشن کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلط ڈاکیومنٹ ایجنٹ کہتا ہے یہ بھی لگا دو، یہ بھی لگا دو، حالانکہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور نہ صرف وہ پھر ویزا ریفیوز کرواتے ہیں بلکہ 10 سال کا بین بھی کرواتے ہیں. اور اکثر ایجنٹس جو ہیں وہ پھر آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ کو ہوم آفس نے 10 سال کا بین بھی کر دے، وہ صرف آپ کو پاسپورٹ آپ کا واپس کرتے ہیں.
ایجنٹ مافیا سے بچے. ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں, آپ جدھر بھی بیٹھے ہیں, آپ یو کے اندر کوالیفائڈ لائرس کو چیک کر کے, ویریفائی کر کے, سولیسٹرز کو چیک کر کے, بیرسٹرز کو چیک کر کے آپ ان کو ڈائریکٹ کیسز دے سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایجنٹس مافیا کے ہاتھوں میں پھنسیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں؟ بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے. اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر. برطانیہ کے ویزے کے نام پہ 20-30 ہزار پاؤنڈ لوگوں سے لیے جا رہے ہیں کہ پوری فیملی کے ساتھ آپ کو سیٹل کریں گے. پھر ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو جعلی جو یہ کیسز ہیں اسائلم کے وہ کروا دیا جائے گا. ودن 2-3 منتھ آپ سیٹ ہو جائیں گے, گھر بھی مل جائے گا, ان سب اس کے اسائلم کے بعد آپ کو پیسے بھی مہینے کے ملنے شروع ہوں گے, آپ کے بچے اسکول بھی جائیں گے, ہیلتھ بھی فری. یہ سارا فراڈ ہے. اور اس فراڈ میں جیسے سب سے برسر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم جنس پرستی کے نام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فراڈ کیا جا رہا ہے, اس کے کیسز کروائے جا رہے ہیں. تو 10,500 سے زائد پاکستانیوں نے اپلائی کیا ہے اسائلم کے لیے, جس میں ایک بہت بڑی تعداد ہم جنس پرستی پھر سیاسی نام پناہ کے نام پہ ہے. تو اس سے بچیں, اپنا پیسہ بچائیں اور لیگل طریقوں سے یہاں آئیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.